یہاں اس واقعے میں ہوا جو آیات ذکر کی جا رہی ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، گائے ذبح کرو۔ قالوا، قوم بولی اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں، ہمارا مذاق بنا رہے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ بات اصل میں یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، عامیر اس کا نام تھا، بڑا مالدار تھا۔ اس کا ایک بھتیجا تھا جو مفلس اور غریب تھا۔ اس عامیر شخص کا اور کوئی وارث نہیں تھا سوائے اس کے بھتیجے کے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا چچا زاد بھائی تھا، وہ غریب مفلس تھا۔ وہ اسی انتظار میں تھا کہ یار یہ چچا کب مرے، جب چچا مرے گا تو میں اس کی میراث کا مالک بنوں گا۔ اب چچا مر ہی نہیں رہا، مال بھی دبوچ کے بیٹھا اور لمبی عمر ہے۔ اب بھتیجے نے سوچا کہ یہ تو بڈھا مرتا نہیں ہے، اس کو قتل کرو، اور قتل کر کے قتل کسی کے سر پہ ڈالو اور مال کا وارث بن جاؤ۔ اس نے بدنصیبی کا راستہ اختیار کیا کہ جس کو وہ اپنے ذات میں خوش نصیبی کا راستہ سمجھ رہا تھا، اپنے غلط علم کے نتیجے میں اسے کہ معیار مقرر کر لیا کہ نہیں یہ خوش نصیبی کا راستہ، کو قتل کر کے مال ہتھیا لیں گے۔ چنانچہ اس نے اور دوسرا موقع دیکھ کے اس اپنے چچا کو عامل کو قتل کر دیا، قتل کر کے اس کی لاش کو شہر کے دروازے پہ جا کر پھینک دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دوسرے محلے میں جا کر پھینک دیا تاکہ ان محلے والوں کے سر پہ اس کا قتل آ جائے۔ اب صبح کو جب لوگ اٹھے ہیں کہ ایک آدمی قتل ہوا ہے، اور خود یہ بھی اس نے بھی ہنگامہ کر دیا، میرے چچا کو قتل کر دیا جی، یہ بھی جو ہے رپورٹ لکھوانے چل دیا جب موسیٰ کے دربار میں کہ اللہ کے پیغمبر میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا، اور اس محلے کے اندر سے ملا ہے، ان محلے والوں سے پوچھیں، شہر کے دروازے پہ ملا ہے، شہر والوں سے تفتیش کرے میرے چچا کو قتل کر دیا۔ یہ خود سب سے زیادہ شور بجاتا پھر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کسی کو کیا شبہ ہوگا، وہ کہے کہ ایک ہی تو بھتیجا ہے اس کا، ایک اس کا وارث ہے بیچارہ، یہ کیا کر سکتا ہے، یہ تو واقعی ہمدردی۔ لیکن وہی بات ہے کہ آج کی دنیا نے، آج کی جدید دنیا نے جو یہ اصول بنا رکھا ہے کہ قتل ہونے والے کا سب سے پہلے دیکھو بینیفٹ کس ہو جاتا ہے، جس کو سب سے پہلے اس کا بینیفٹ جاتا ہے اس پر پہلے نظر رکھو۔ تو وہی بات ہے، یہ اصول وہاں سے نکلا ہے کہ بینیفٹ سب سے زیادہ اس بھتیجے کو جا رہا ہے اس کے قتل کا، تو پہلے یہ تحقیق کرو کہ بھتیجا تو انوالو نہیں ہے۔ خیر، اب تفتیش شروع ہو گئی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم نے کہا کہ اپنے رب سے پوچھئے کہ کیسے پتہ چلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ رب ذوالجلال، یہ عامل قتل ہو گیا ہے اور یہ فلاں جگہ ملا ہے، اب پتہ چل نہیں رہا کہ قتل کس نے کیا ہے، آپ بھی رہنمائی فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس قوم سے کہو کہ ایک گائے ذبح کرو، گائے ذبح کر کے اس کے جسم کا ایک ٹکڑا اس مردے پہ مارو تو یہ زندہ ہو جائے گا، زندہ ہو کے قاتل کا خود نام بتا دے گا۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہو کے، بڑا آسان راستہ ہے۔ قوم سے کہا جی اللہ نے حکم دیا کہ تم گائے ذبح کرو، تو گائے جب ذبح کرو گے اور گائے کا ایک جسم کا ٹکڑا، تو روایات میں آتا ہے وہ ٹکڑا کون سا تھا، ایک روایت میں آتا ہے زبان، کہ گائے کی زبان جو اس مردے پر مارو، ایک روایت میں آتا ہے گائے کی سیدھی جو ران ہے، یہ سیدھی ران جو ہے اس کے اوپر مارو، ایک روایت میں آتا ہے کہ گائے کی جو دم ہے، اس دم کی جو ہڈی ہے وہ اس کے اوپر مارو تو یہ زندہ ہو جائے گا، قاتل کا نام بتا دے گا۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قوم سے کہا کہ اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو، تو اس پر کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ہمیں آپ مسخرہ بنا رہے ہیں، بھائی اس مردے کے قاتل کی تلاش اور گائے کے ذبح میں کیا مناسبت ہے، اس کا کیا تعلق بھائی، ہم تو قاتل ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں ایک اور گائے قتل کر دو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ حالانکہ وہ احمق تھے، یہ تو اسرار الہی ہیں، اللہ کے اسرار تو اسی طرح کے ہوتے ہیں
کہ ظاہر نظر کچھ دیکھتی ہے اور اندر اللہ کے رموز کچھ ہوتے ہیں. اور پھر پیغمبر جب کہہ رہا ہے، جب پیغمبر کہہ رہا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. بجائے حجتیں کرنے کے سیدھے گائے ذبح کر دو. اور اس میں اللہ تبارک و تعالی بقرہ یعنی نکرہ ذکر کیا، کوئی بھی گائے ذبح کر دو. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ یہ کوئی بھی گائے ذبح کر کے جب لے آتے تو وہ اسی سے کام بن جانا تھا. لیکن اب انہوں نے یہ سوچا کہ یار یہ حجتیں کرنے لگ گئے کہ یار یہ گائے جو ذبح کریں اس کی کوئی چیز جو ہے مردے پہ مارے گی زندہ ہوگا، اس کا مطلب کوئی عام گائے نہیں ہوگی، کوئی خاص گائے ہوگی جس کو کوئی خاص اوصاف ہوں گے، ایسی کوئی گائے ہوگی. تو اس پر انہوں نے سوالات شروع کر دیے. تو خیر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. جب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی گائے ذبح کریں؟ تو آپ فرمایا قال اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یہاں تو اللہ کے اسرار الہی کا بیان ہے اور یہ اس حکمت کی حقیقت کو کھول رہا ہے کہ یہ قاتل کون ہے. یا یہ کوئی مذاق کا موقع ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ ہاں، مذاق کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے، لیکن یہ موقع مذاق کا نہیں ہے. تم نے مجھے کہا کہ اللہ سے دعا کرو، کہ پتہ کرو. میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے مجھے بتا دیا کہ گائے ذبح کرو. یہ کوئی مذاق کا محل ہے؟ میں جاہلوں میں سے ہوں. تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کنایتاً یہ تعریض کی ہے ان کے اوپر کہ یہ جو تم تعجب کر رہے ہو اس بات پہ اور جی گائے ذبح کریں، یہ کیا مذاق ہے؟ تو حقیقت میں تمہارا یہ سوال یہ جاہلانہ سوال ہے، کہ یہاں تو اسرار الہی پر گفتگو ہو رہی ہے، یہاں تو اللہ کے رموز کھولے جا رہے ہیں، یہاں تو ظاہر پر فیصلے نہیں، یہ تو باطن میں سے کیا خبر نکلے گی تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، اور یہاں پر تم مجھے کہتے ہو مذاق بنا رہے ہو. تو یہ جاہلانہ بات ہے. تو گویا کہ جہالت تم کر رہے ہو، جہالت میں نہیں کر رہا ہوں. میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو امر تھا وہ تم میں پہنچا رہا ہوں. یہ بات کہی. اس کے بعد انہوں نے پھر وہی سوالات شروع کر دیا. اچھا جی ٹھیک ہے، آپ سیریس ہیں، آپ مذاق نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اس گائے کے بارے میں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ ذرا کچھ تفصیلات بتائیے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. تو قوم کہنے لگی کہ آپ اللہ سے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے اس چیز کو واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو. کیونکہ انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی عام گائے نہیں ہوگی، کوئی خاص گائے ہوگی، اس گائے کی کوئی صفت بیان کر دے، کوئی حالت بیان کر دے، کیسی گائے ہو. قال انہ یقول انہا بقرۃ. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے ایسی کہ لا فارض، نہ تو بہت بوڑھی ہے، ولا بکر، نہ بن بیائی ہے، نہ بہت جوان ہے، نہ بہت چھوٹی ہے، نہ بہت بوڑھی ہے. اوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان ہے، ان دونوں کے درمیان کی اس کی عمر ہے. بس ایسی گائے چاہیے. فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، بس جو حکم دیا گیا کر گزرو. بس اتنی سی علامت بھی سن کے وہ گائے کو ذبح لا کے ذبح کر دیتے تو کام بن جاتا. لیکن اب پھر وہ اگلا سوال، اب یہ حجتیں کیوں کر رہے تھے؟ اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ چونکہ وہ جو تفتیش کروا رہا تھا بھتیجا، وہ خود چونکہ اس میں انوالو تھا، وہ اس کو ٹال رہا تھا، کیونکہ اس کو خطرہ تھا کہ وہ اگر یہ مقتول جو اٹھ گیا تو نام میرا ہی لے گا، اور یہ پیغمبر کا معاملہ اس میں شامل ہو گیا ہے تو نام تو میرا ہی آنا ہے. تو اب کسی نہ کسی طریقے گائے کے بہانے سوال کر کر کے نہ بات کو ٹالے. تو وہ اصل میں حجتیں پیدا کر رہا ہے. تو ساری قوم بھی ساتھ لگ گئی، ہاں جی بات صحیح ہے، بتائیں کیسی گائے ہو، اور جی نہ بوڑھی ہو نہ زیادہ جوان ہو، درمیانی عمر کی ہو. پھر ساتھ ہی اللہ نے کہا فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو کہہ دیا کر گزرو. ظاہر ہے کہ اس میں اشارہ کر دیا کہ امتثال امر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب امر آ جائے تو اس کے پورا کرنے میں جلدی کرو، اس کے میں زیادہ سوچ بچار نہیں کرو. تو گویا کہ اشارہ کر دیا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کو خواب کے اندر بیٹا ذبح کرنے کا حکم ہوا، انہوں نے فوراً جلدی کی، سوچا ہی نہیں ہے. یہ بھی نہیں سوچا کہ خواب کی تعبیر کیا ہے، یہ بھی نہیں سوچا کہ یار خواب ہے حقیقت تو نہیں ہے، یہ بھی نہیں سوچا کہ اللہ سے پوچھو کہ اللہ یہ خواب جو آیا ہے تیری طرف سے ہے کہ نہیں. کوئی سوال ہی نہیں کیا اور بیٹے لے کے ذبح کرنے چل دی. وہ اپنا بیٹا ذبح کرنے کے لیے چل دیا اللہ کے امر کو پورا کرنے، اور تم سے گائے ذبح نہیں ہوتی اور اس کو 100 سوال کرتے ہو. فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کر گزرو جو جس کا حکم دیا. قالو، بولے
قالوا ادع لنا ربک یبین لنا مولونہا، کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے اس بات کو واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، کیسے رنگ کی گائے ہو۔ اب حالانکہ رنگ کی کوئی بات ہے نہیں، خام کا رنگ چھیڑ دیا۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہو، زرد رنگ کی گائے ہو، فاقع لونہا، اور اس کا خوب فاقع لونہا کہ اچھی اس کا کیا رنگ ہو، فرمایا کہ اس کا رنگ جو زرد ہو اور خوب گہرا زرد ہو، گہرا زرد اس کا رنگ ہو۔ یہ بات کی تسر الناظرین، ایسا گہرا رنگ ہو کہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے۔ آپ جانتے ہیں زرد رنگ جو فوراً آئی کیچنگ ہے، فوراً دیکھتے ہیں، اور آج دیکھتے ہیں یہ سائن بورڈ پہ اکثر زرد رنگ کے ہوتے ہیں، زرد رنگ رات میں بھی چمکتا ہے، تھوڑی سی لائٹ پڑے فوراً چمکتا ہے، یہ زرد رنگ۔ تو زرد رنگ جو ہے فرمایا گہرا زرد رنگ ہو اور دیکھنے میں بھلا لگے، یہ شرط لگا دی۔ تو حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اصل میں یہ سوالات کرتے چلے جا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پابندیاں بڑھاتے جا رہے تھے۔ حالانکہ اللہ کے علم کے اعتبار سے تو یہ تھا کہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو بس اس پر جو ہے فیصلہ ہو جاتا، لیکن انہوں نے جب سوالات کرنا شروع کر دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پابندیاں بڑھا رہے ہیں۔ تو گویا کہ اس میں اس بات کی بھی تعلیم تھی کہ زیادہ سوالات نہ کرو، اللہ کا ایک امر آ جب اس پر فیصلہ کر دو۔ اب انہوں نے جب سوالات بڑھائے تو اللہ کی طرف سے بھی پابندیاں بڑھنے لگی۔ تسر الناظرین، زرد، گہرا زرد رنگ۔ زرد رنگ اتنا مبارک رنگ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من لبس نعلا صفراء، کہ فرمایا کہ جو زرد رنگ کا جوتا پہنے اس کا غم کم ہو جاتا ہے، اس پہ کوئی غم ہے، ہم ہے، پریشانیاں ہیں، تو زرد رنگ کا جوتا اگر پہنا جائے تو فرمایا اس کے غم کم ہو جاتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کالے رنگ کا جوتا پہننے سے غم بڑھتا ہے۔ آج ہر آدمی کالا جوتا پہنتا ہے کیونکہ جی گوروں کے یہاں کالے جوتے کا رواج زیادہ ہے، ہم بھی سارے کالے جوتا پہنتے ہیں۔ فرمایا کالا جوتا پہننے سے غم بڑھتا ہے، اور فرمایا زرد رنگ کا جوتا پہنو، اور ظاہر زرد رنگ عام طور پر چمڑے کا اوریجنل رنگ بھی زرد، گہرا زرد ہی ہوتا ہے، اور بعض چمڑے ایسے کیمیکل سے سیٹ کر دیے جاتے ہیں وہ زرد رنگ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ زرد رنگ سے غم کم ہوتا ہے اور کالے رنگ کا جوتا پہننے سے غم بڑھتا ہے۔ تسر الناظرین، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے کہ آپ دعا کیجیے اپنے رب سے کہ وہ ہمارے لیے اس بات کو واضح کر دے کہ ما ہی، وہ گائے کیسی ہو۔ گویا کہ سوال ریپیٹ کیا، سیم سوال، پہلے والا سوال ریپیٹ کیا، ما ہی، پہلے بھی ما ہی کہا تھا، اب بھی وہی کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ٹھیک ہے ہمیں اتنی سمجھ میں آ گئی کہ گائے ہو، لیکن اب جو اوصاف آپ بتا رہے ہیں کہ وہ گائے کے گوشت کا کوئی بھی ٹکڑا لگایا جائے گا یہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور وہ قاتل کا نام بتا دے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صفت اور خاصیت عام گائے میں تو ہوتی نہیں، ایون ہے کہ جنگل کی نیل گائے میں بھی نہیں ہوتی، تو یہ بڑی خصوصی قسم کی خاصیت ہے۔ تو معلوم ہے کہ کسی ایسے جانور میں ہوگی کہ جو بظاہر گائے کی طرح ہوگا لیکن حقیقت میں گائے نہیں ہوگی، کیونکہ اگر گائے کے اندر یہ وصف ہو تو کسی گائے کے اندر ہو، نیل گائے میں ہو، لیکن کسی گائے میں نہیں۔ اس لیے ہم شبے میں پڑ گئے، ہم بڑے کنفیوز ہو گئے، اس سے سوال ریپیٹ کر دیا کہ آپ ذرا اس کی صحیح حالت اور صفت بتا دیں۔ کیوں؟ ان البقرہ تشابہ علینا، اس لیے کہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، ہماری عقل مان نہیں رہی کہ وہ گائے کے ذریعے سے یہ بات پتہ چلے گی، کیونکہ اگر گائے میں خاصیت ہو تو دنیا میں ہزاروں گائے ہیں، اس لیے جنگل کی نیل گائے ہیں، ہم نے ایسی خاصیت سنی نہیں۔ آپ کہتے ہیں گائے میں کے گوشت میں خاصیت ہوگی، تو ہم بہت کنفیوز ہو گئے، یہ مشتبہ ہوگی گائے۔ آپ ذرا تھوڑی سی اور وضاحت کریں کہ گائے کیسی ہو۔ آگے کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، کہ بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے، مطلب ہم صحیح گائے پر پہنچ جائیں گے، یا یہ کہ مطلب کہ اللہ کا جو امر ہے اس کو پورا کرنے کی ہمیں ہدایت ہو جائے گی، ہم پورا کر لیں گے۔ یہ بات کہی، اس پر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا قال انه یقول انا بقرۃ لا ذلول تثیر الحرث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں، اس مقام پہ انہوں نے کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، کہ بے شک انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا
लमुहतदून, हम हिदायत पा जाएंगे। फरमाया अगर ये इंशाअल्लाह का लफ्ज ना कहते तो हमेशा हमेशा के लिए कभी इनको गाय का मसला हल ही ना होता, क़यामत तक हल ना होता, अब्दुल-आबाद तक ये मसला हल नहीं होना था अगर ये इंशाअल्लाह का लफ्ज ना कहते। जब इन्होंने इंशाअल्लाह का लफ्ज कहा, अपने इज्जत का इजहार किया, अल्लाह की मशीयत के साथ इस काम को जोड़ दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके हिदायत का रास्ता खोल दिया और ये गाय तक पहुंच गए। अगर ये इंशाअल्लाह ना बोलते तो फरमाया कि इनको ये गाय कभी नहीं मिलनी थी। इसलिए फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नो यक़ूल, कि बेशक अल्लाह कहता है, इन्नहा बकरतुन, वो एक ऐसी गाय है, ला ज़लूलुन तुसीलुल अर्श, कहा कि वो मेहनत करने वाली नहीं है, जमीन के अंदर जोती हुई नहीं है कि उसके अंदर हल चलाया गया हो, वला तस्क़िल हर्स, और ना उसके जरिए से पानी खींचा गया है, मुसल्लमतुल ला शियता फ़ीहा, वो बिल्कुल बेदाग है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई दाग धब्बा नहीं है। बेदाग क्या मतलब? एक मतलब ये कि काम काज के जो दाग धब्बे लग जाते हैं गाय पे, उस किस्म का कोई दाग धब्बा नहीं है, क्योंकि जिसको हल में जोत दिया या पानी राहट पे लगा दिया पानी निकालने के लिए, उसके ऊपर ज़ाहिर है रस्से वस्से बांधे जाएंगे, वो रस्सों का दाग धब्बा है, वो हल का जो है हल का फाला लगा दिया उसका दाग धब्बा, तो काम काज के दाग धब्बे लग जाते हैं। लेकिन ये ऐसी है कि इसको ना हल चलाने में जोता गया ना पानी खींचने में जोता गया, कि उसके ऊपर काम काज का कोई दाग धब्बा नहीं है। एक मतलब ये, और एक मतलब ये कि कोई दाग धब्बा इस पे नहीं है, मतलब जर्द रंग के अलावा कोई और रंग का धब्बा इस पे नहीं है, खाली जर्द रंग है। यहां तक कि इसके सींग और खुर भी जर्द रंग के, इसके सींग भी जर्द है, इसके पांव के खुर भी जर्द है, यानी पूरे जिस्म में कोई दूसरा डाट नहीं। ऐसी जैसे बसों का जैसे चीता है, उसके जर्द रंग का चीता तो उसके ऊपर दूसरे रंग के डॉट भी हैं, सफेद है तो काले डॉट हैं। तो फरमाया कि ये मुसल्लमतुन ला शियता फ़ीहा, इसके अंदर किसी किस्म का कोई दाग धब्बा नहीं। और ये जो टुकड़ा है मुसल्लमतुन ला शियता फ़ीहा, इसके अंदर ये खासियत है कि अगर इंसान की जिल्द पर और चेहरे पर दाग धब्बे आ जाए, जैसे कील महासे आ जाते हैं, छाइयाँ आ जाती हैं, तो ये आयत जो है इसको अगर 101 दफा पढ़ा जाए और पढ़ के जैतून के तेल के ऊपर मल के दम करके वो जैतून का तेल और छाइयों पर दाग धब्बों पे लगाए, तो अल्लाह तबारक व तआला जिल्द को दाग धब्बों से साफ कर देते। मुसल्लतुल आफी। अब ये बात कही, अब क्या कहा कौम ने, कालुल आना जियता बिलक, अब आपने सही बात कही है। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यानी बेअदब है कि कहते हैं कि अलाना जियता बिलक, अब आप ठीक बात पे पहुंचे हैं, अब समझ में आएगी। तो इस पर नबी पाक ने फरमाया कि देखो यूं क्यों पहुंचे, इंशाल्लाह क्या बैठे थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको तसल्ली, इनके इत्मीनान हो गया और अब ये राजी हो गया कि ठीक है गाय ढूंढ दें। तो कालुल आना जियता बिलहक, फरमाया कि अब आप जो आपने सही बात की है, फज़बहुहा वमा कादू यफलून, बस फिर उन्होंने गाय ज़िबा कर दी, लेकिन वो लगते नहीं थे कि गाय ज़िबा करेंगे। यानी जिस तरीके से वो हुज्जतें कर रहे थे, लग नहीं रहा था ये करेंगे, लेकिन बस कर बैठे। तो उस पर नबी पाक ने फरमाया कि इंशाअल्लाह जो कह दिया था, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से उनको ये हिदायत अता फरमा दी कि उन्होंने गाय ज़िबा कर दी। तफसीर मदारिक में लिखा है कि एक रिवायत में आता है कि ये 40 साल गाय को ढूंढते रहे, 40 साल के बाद गाय मिली। एक रिवायत में ये भी है और अजीब बात है वो। फज़बहुहा वमा कादू यफलून, ये अब ये गाय मिली कैसे? हुआ ये कि बनी इसराइल के अंदर एक नेक साले शख्स था, वो बूढ़ा हो गया, उसका एक छोटा सा एक बच्चा था, उसकी एक जो है वो गाय की बछिया थी उसके पास। अब उसने सोचा कि बच्चा छोटा है और बीवी मेरी बेवा हो जाएगी और वो ये इस बच्चिया को कौन संभालेगा। वो उस बच्चिया को जंगल में ले गया और जाके कहा, ए अल्लाह, इस बच्चिया को मैं तेरे पास अमानत रखता हूँ, मेरा बच्चा भी छोटा है, जब वो बड़ा हो जाएगा तो अल्लाह ये अमानत जो है मेरे बच्चे को पहुंचा दीजिएगा। ये कह के उसको जंगल में छोड़ दी। और जाहिर है कि जैसे हदीस में आता है, अल्लाह को के पास अमानत रखे वो ज़ाया कैसी होगी, पॉसिबल नहीं। अब वो जंगल के अंदर गाय पलती रही, यहाँ तक कि पूरी गाय बन गई। और कहते हैं कि कोई भी शख्स उसके करीब जाता तो भाग जाती थी, कोई जानवर करीब आता तो भाग जाती थी। ये उसकी कैफियत और हालत थी। तो इस तरीके से जो है वो गाय जंगल में पलती रही। अब यहाँ तक कि गाय जो जवान हो गई, अब वो जो बच्चा था वो इतना खुदगुजार और नेक साले था
کہ اس نے اپنی پوری رات کے 3 حصے کر رکھے تھے. ایک رات کے حصے میں اللہ کی عبادت کرتا، دوسرے حصے میں آرام کرتا، اور تیسرے حصے میں ماں کے پاس بیٹھا رہتا. صبح تک ماں سوری اس کے پاس بیٹھا رہتا. میں جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہے، بازار میں بیچتا ہے، تو جو اس کو آمدنی ہوتی ہے اس کے 3 حصے کرتا ہے. ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہے، ایک حصہ ماں کو دے دیتا ہے، اور ایک حصہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے. اسی طریقے سے سالہ سال اس کے گزر گئے. تو ماں کو اس پر بڑا ترس آیا کہ میرا کتنا خدمت گزار بچہ ہے اور مفلس ہے، غریب ہے، پریشان حال ہے، اتنی محنت کرتا ہے. تو ادھر اس سے سوچا کہ وہ گائے جو بطور امانت کے جنگل کے اندر اس کے باپ نے چھوڑی تھی، وہ بھی بڑی ہو گئی ہوگی، جوان ہو گئی ہوگی. تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا تمہارے باپ نے ایک امانت اللہ کے سپرد کی تھی اور فلاں جنگل کے اندر وہ ہے، تو وہاں جا اور جا کر کہے اے ابراہیم اور اسماعیل کے رب، میرے باپ نے جو امانت تیرے پاس رکھی تھی وہ امانت مجھے واپس لوٹا دے. یہ جا کے وہاں آواز لگا تو ایک گائے تیرے سامنے آئے گی، اور وہ زرد رنگ کی گائے ہوگی. اس کا ایسا گہرا زرد رنگ ہوگا اور اتنا چمکدار ہوگا، ایسے لگے گا جیسے سورج کی شعائیں اس کے جلد میں سے نکل رہی، گویا کہ دیکھنے میں بھلی لگے گی اس کی وہ زردی. فرمایا کہ اس کو گردن سے پکڑ کے تو لیا، وہ تیری امانت ہے، اللہ تجھے دے دیں گے. چنانچہ یہ نوجوان گیا اور جنگل میں سے آواز لگائی کہ ابراہیم اور اسماعیل کا رب، میرے ابا نے جو امانت تیرے پاس رکھی تھی وہ امانت مجھے واپس لوٹا دے. بھائی اتنا کہنا تھا کہ جھاڑیوں میں سے وہ گائے نکلی، حسین و جمیل گائے، اور گہرا زرد رنگ اس کا، اور ایسے شعائیں نکل رہی جیسے سورج پھوٹ رہا ہے. اور یہ گیا اور اس کے پاس آ گئی، اس نے اس کی گردن پکڑ لی اور پکڑ کے کہا چلو. گھر کی طرف آنے لگا تو گائے بولی، گائے کہنے لگی اے ماں کی خدمت گزار، تو مجھے گردن سے پکڑ کے کیوں گھسیٹ رہا ہے؟ تو میرے اوپر سوار ہو جا، تجھے آرام ملے گا اور یہ سارے سفر میں میں تجھے سوار بنا کے لے چلوں گی. تو بچے نے کہا کہ نہیں، میری ماں نے کہا تھا گردن پکڑ کے لانا، لہذا میں گردن ہی سے پکڑ کے تجھے لے کے جاؤں گا، اور میں اپنے ماں کی حکم عدولی نہیں کروں گا. یہ بات کہی. اب گائے نے کہا کہ اے خدمت گزار بچے، اگر تو واقعی میرے اوپر سوار ہونے کی کوشش کرتا تو مجھے کبھی نہ پا سکتا، تو کبھی مجھ پہ سوار نہ ہو سکتا. یہ تو تیری ماں کی بات اور خدمت کی وجہ سے اللہ کے ہاں تیرا یہ مقام ہے کہ اگر تو پہاڑ کو حکم دے کہ تیرے ساتھ چلے تو پہاڑ تیرے ساتھ چلنے لگے گا. دیکھو ماں کی اطاعت اور ماں کی خدمت اور محبت کا عالم ہے. اور یہ ماں باپ کی دل کی گہرائیوں سے دعا خدمت سے نکلتی ہے. ویسے تو ماں باپ ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں، سارے بچوں کے لیے کرتے ہیں، لیکن جو بچہ یا بچی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں نا، پیر دبا رہے ہیں، اماں کی فکر کر رہے ہیں، ہاتھ بٹا رہے ہیں، خدمت. تو خدمت ایک عجیب چیز ہے کہ ماں باپ کی دل کی گہرائیوں سے بھی دعا نکلتی. بہت سے بچے کہتے ہیں ابا دعا تو کرتا ہی ہے، اماں دعا تو کرتی ہے، کوئی بات نہیں. ویسے جناب اپنی من مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، تو وہ تو کرتے ہی، وہ ہر مومن کے دعا کرتا ہے، لیکن خدمت سے جو اندر کی گہرائی سے جو آہ نکلتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرف قبول پاتی ہے. تو بچہ جس انداز سے ماں کی خدمت کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ کے ہاں تیرا وہ مقام ہے کہ اگر تو پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ بھی تیرے ساتھ چلنے لگے. اب یہ لے کے آ گیا گھر. ماں نے کہا بیٹا اب یہ گائے آ تو گئی ہے، اب یہ اگر تو بازار بیچے گا تو کچھ رقم مل جائے گی، تیرا کسب معاش میں سہولت ہو جائے گی. اب اس کو منڈی لے جا کر بیچ دے. کہا کہ اماں قیمت کتنی رکھوں؟ فرمایا 3 دینار میں بیچ دینا. 3 دینار. اچھا اس وقت گائے کی عام قیمت مارکیٹ میں 3 دینار ہی تھی، تو 3 دینار میں بیچ دینا. لیکن جو تمہیں خریدار ملے اس سے سودا مکمل کرنے سے پہلے کہنا کہ میں اپنی ماں سے ذرا پوچھ لوں، تو اس کو ٹھہرا دینا، مجھ سے پوچھ کے پھر 3 دینار لے کر دینا گائے. ٹھیک ہے. اب یہ چلا گیا. منڈی میں گیا تو ایک شخص آیا.
اب ادھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی خدمت گزاری اور اطاعت کا امتحان لینا تھا۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں سامنے آ گیا خریدار بن کے، کہا کہ میاں یہ گائے بیچنی ہے؟ ہاں جی بیچنی ہے۔ کتنے کی؟ 3 دینار کی۔ 3 دینار کی، ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ سودا کرو۔ کہا کہ ٹھہرو، میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ سودا مکمل کرنے سے پہلے میں اس سے اجازت لے آؤں پھر میں تمہیں یہ تھما دوں گا۔ کہا کہ چھوڑو یار، اماں سے کیا پوچھتے ہو، 6 دینار لے لو مجھ سے، گائے میرے حوالے کرو۔ فرمایا کہ تم 6 دینار کی بات کرتے ہو، تم اگر یہ گائے کی کھال پوری سونے سے بھر کے دے دے پھر بھی میں تجھے نہ دوں، میں اپنی ماں سے پہلے پوچھوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو پوچھ لو۔ اب یہ آ گیا، کہا کہ اماں اسی طرح ایک گاہک لگا ہے اور وہ اس نے یہ بات ہوئی۔ میں ٹھیک ہے تم جو ہے نا اس کو جو ہے وہ بیچ دو، لیکن یہ کہ 6 دینار میں بیچ دو، لیکن اس کو کہنا کہ میں سودا مکمل کرنے سے پہلے ماں کی اجازت لوں گا۔ اب وہ گئے جی 6 دینار میں سودا مکمل کرتے ہیں، 6 دینار میں بیچوں گا۔ 6 دینار میں بات ہو گئی، کہا کہ لیکن اس کو گائے تھمانے سے پہلے میں اماں سے پوچھ لوں کیونکہ اماں نے مجھے یہ کہا تھا۔ اس نے کہا یار چھوڑو، اماں کو کیا پوچھے، میں تجھے 12 دینار دیتا ہوں، تو یار مجھے ابھی گائے تھما اور پیسے لے۔ کہا کہ نہیں، تو اس کی کھال بھر کے بھی اگر جو دینار مجھے سونے دے گا تو میں نہیں لوں گا۔ واپس آ گیا اور آ کے اماں کو کہا کہ یہ بات ہوئی۔ تو ماں سمجھ گئی کہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے۔ کہا کہ بیٹا وہ کوئی عام گاہک نہیں، وہ اللہ کا فرشتہ ہے، تم اس سے یہ پوچھو کہ ہمیں یہ تو مشورہ دے کہ ہم اس گائے کو بیچیں کہ نہ بیچیں، یہ مشورہ، کیونکہ وہ عام کوئی خریدار نہیں، وہ اللہ کا فرشتہ ہے۔ ظاہر ہے کہ مومن کی بصیرت جو پہچان جاتی، اتقوا فراست المومن، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، فإنه ينظر بنور اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی نور کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ اب وہ گیا اور جا کے اس سے کہا کہ میری ماں نے یہ کہا ہے کہ آپ تو اللہ کے فرشتے ہیں، آپ ہمیں یہ ایڈوائز کریں کہ ہم اس کو بیچیں بھی کہ نہ بیچیں۔ اس نے کہا میرا مشورہ ہے کہ نہ بیچیں، ابھی اس کو رکھیں، نہ بیچیں، انشاءاللہ یہ تمہیں بڑا نفع دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ واپس۔ اب ادھر یہ واقعہ عامیل والا ہوا ہے، ادھر گائے کی تلاش ہو رہی ہے اور وہ سوالات کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت گزار بچے کی خدمت کی برکت سے وہی شرائط بیان کر رہا ہے جو اس گائے کے اندر ہے۔ گائے زرد رنگ کی ہونی چاہیے، گہرا زرد رنگ ہونا چاہیے، تسر ناظرین آنکھوں کو بھلا لگے، اور وہ جو ہے اس نے کوئی حل نہ چلایا ہو، پانی نہ نکالا ہو، پوری زرد ہو۔ تو اللہ اس گائے کو دیکھ کے اوصاف بیان کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اس بچے کا بھلا کرنا تھا یتیم کا۔ دیکھو یہ اللہ کی لطف و عنایت کیسے کام کرتی۔ اب جناب ادھر یہ گائے تلاش کرتے کرتے یہاں اس بچے تک پہنچی۔ کہا کہ بھی یہ گائے جو ہے، یہ اس میں دیکھا سارے اوصاف موجود ہیں۔ کہا کہ یار یہ تو گائے ہم تو منہ مانگی قیمتوں میں دیں گے۔ وہ کہا جی کتنی دو گے؟ کہا کہ اس گائے کی کھال پوری سونے سے بھر کے دیں گے۔ تو ماں نے کہا بیٹا سودا کر لو۔ یہی وہ راز تھا کہ فرشتے نے کہا تھا کہ نہ بیچنا، کیونکہ یہ تو پوری گائے سونے کے بھاؤ بکے گی۔ لہذا وہی ہوا کہ وہ گائے لے لی اور اس گائے کو ذبح کیا گیا اور اس کی کھال بھر کے سونا جو ہے وہ اس بچے کے حوالے کیا گیا کہ جس نے ماں کی خدمت کی، اس ماں کی خدمت کی برکت سے اللہ نے دنیا اس کی خوشحال کر دی اور آخرت کی نجات تو ہے ہی ہے۔ کھال بھر کے سونا اس کو عطا کر دیا اور ادھر وہ گائے ذبح ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے، جیسا کہ مختلف اقوال ہیں، اس کی زبان کو فرمایا کہ اس کی زبان کو اس مردے پر مارو۔ اس کی زبان جب مردے پہ ماری گئی تو وہ کھڑا ہو گیا، زندہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے اس بھتیجے کا نام لیا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا۔ یہ کہا اور لڑکھڑا کے گر گیا، اور بھتیجے کو پکڑ لیا اور ظاہر ہے کہ اس نے اقرار کر لیا، مان لیا کہ کیا احوال تھے، کس وجہ سے قتل کیا، اور قصاصاً پھر اس کو قتل کیا گیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت یہ قانون اللہ تبارک و تعالی بنا دیا کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہوگا۔ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوگا۔ اگر بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، یعنی وارث نے اپنے مورث کو قتل کر دیا، تو وہ مورث کی جائیداد کا وارث نہیں ہوگا۔ کیونکہ اگر یہ قانون اس وقت نہ بنتا تو آج کیا ہوتا؟ آج ہر وارث کوشش کرتا ہے کہ یار ابا کو قتل کر دو، چاچے کو قتل کر دو، فلاں، اور ہوتا بھی ہے دنیا کے اندر، ہو بھی رہا ہے۔
لیکن یہ کہ وہ اس کے لیے وہ زیادہ حلال تو نہیں ہوئی، حرام رہی ہے۔ دنیا میں اگر کسی نے اپنے مورث کو قتل کر کے ہتھیار بھی لی تو آخرت کے اندر تو پوچھ ہوگی، دنیا کے اندر بھی اس کی حلال نہیں اور آخرت کے اندر بھی اس کی نجات نہیں۔ اس وقت فرمایا یہ قانون بن گیا کہ مقتول قاتل جو ہے وہ اپنے مقتول کا وارث نہیں بن سکتا۔ تو اس طریقے سے اس مردے نے بتایا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری کاروائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو قاتل کا نام بتا دیتے کہ یہ فلاں قاتل ہے اور اس کو پکڑ لیتے۔ یہ گائے ذبح کروائی، یہ پورا ایک جو ہے پروسیس کروایا، آخر اس میں کیا راز ہے؟ اس کا جواب یہ کہ اگر موسیٰ علیہ السلام وہ بذریعہ وہی بتا دیتے کہ فلاں قاتل ہے تو لوگوں کو یقین نہ آتا، خاص وہ خود قاتل جو ہے سب سے پہلے اعتراض کرتا یہ کیا بات ہوئی، آپ کس بیس پہ یہ بات کر رہے ہیں، آپ کس بیس پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھی میں نے قتل کیا ہے؟ وہ اللہ کی وحی کا بھی انکار کرتے، اللہ کی وحی کا بھی انکار کرتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کے ذریعے سے کہ جو عالم برزخ میں چلا گیا، عالم آخرت میں چلا گیا، عالم غیب دیکھ کر آیا ہے، عالم غیب کو دیکھ کر واپس دنیا کے اندر آیا ہے، اس سے جھوٹ کا امکان نہیں ہے، اس سے جھوٹ کا جو ایک کی تہمت اس پہ نہیں لگائی جا سکتی۔ وہ تو عالم غیب سے آ کر اب آپ کو اطلاع دے رہا ہے، لہذا اس کی بات کے اندر صداقت ہی صداقت ہے، اور وحی کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ ہاں یہ بالکل سچ بات کہہ رہا ہے، لہذا اس وجہ سے اس قاتل کو اس کے لیے متعین کر کے اس کو قصاص قتل کیا۔ اب دوسرا شبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو ایک آدمی تھا، اس نے کہہ دیا میرا یہ قاتل ہے، تو گواہی کے جب وہ نصاب تو پورا نہیں ہوا، کم از کم 2 گواہ ہوتے اس کے ساتھ۔ اب اسے کہا جی مجھے اس نے قتل کیا ہے، اب یہ تو مدعی بن گیا، دعویٰ اس نے کیا، اور دعوے کو ثابت کرنے کے 2 گواہ چاہیے، تو اس کے ساتھ 2 گواہ ہونے چاہیے تھے، تو گواہ تو 2 ہے نہیں۔ تو یہاں پر اس عدالتی کاروائی کا جو اصول تھا وہ تو پورا نہیں ہوا، پورا نہیں ہوا۔ اسرار الہی کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا گیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عدالتی کاروائی کا نصاب تو پورا نہیں ہوا۔ پھر کیسے قصاص بھتیجے کو قتل کر دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ عدالتی کاروائی کی ضرورت اس وقت پیش آتی جب مدعا علیہ انکار کرتا، کیونکہ مدعی جب دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے، ٹھیک، اب وہ مدعا علیہ انکار کر نہیں جی نہیں میں نے نہیں قتل کیا، تو اب عدالتی کاروائی شروع ہوتی ہے کہ مدعی سے کہا جاتا آپ گواہ پیش کریں، اگر گواہ پیش نہیں کر سکتے تو مدعا علیہ سے کہتا آپ قسم کھائیں۔ زندہ ہوا اور اس نے کہا اس بھتیجے نے مجھے قتل کیا، تو بھتیجے سے جب پوچھا تو بھتیجے نے یہ سوچا کہ یہ تو عالم غیب سے واپس آیا ہے، یہ تو عالم برزخ سے زندہ ہو کر واپس آیا ہے، تو بھتیجے نے اقرار کر لیا کہ ہاں یہ صحیح کہتا ہے میرے سے غلطی ہوئی، تو اقرار پر فیصلہ ہوا، شہادت کے حساب پر فیصلہ نہیں ہوا۔ اگر وہ انکار کرتا اب بحث چلتی، اسے اقرار کر لیا اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے جو بتلا دیا گیا کہ ہاں یہی قاتل ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ یہاں پر جو ہے وہ اس کے قصاص کا فیصلہ کیا گیا، لہذا قصاصاً اس کے بھتیجوں کو قتل کیا۔ اب دیکھیے اس کو کہتے ہیں بدنصیبی، کہ جس